شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. دور ہو جائیں دنیا کے رنج و علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم. مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نئے خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مدنی چینل کے اس پروگرام میں ہم نئے خواتین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کس طرح ان نئے خواتین نے اپنی جان سے، اپنی مال سے اور اپنے کردار سے دین اسلام کو تقویت دی. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو گفتگو میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب. مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فضان صحابیات و صالحات. یہ نیک خواتین. آئیے سنتے ہیں آج کس صحابیہ کا، آج کس نیک ہستی کا ذکر خیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابیات کی قربانیوں کے تعلق سے ہم کچھ سن رہے ہیں. مال کی قربانی کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا. جان کی قربانی کے تعلق سے آج سنیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، زندگی سے محبت ایک فطری عمل ہے نا. جان سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر نبی جان سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، ایک وقت تھا جب میں چاہتی تھی کہ آپ کے گھر کے علاوہ دنیا بھر میں کسی کا مکان نہ گرے، مگر اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میری خواہش ہے کہ دنیا میں کسی کا مکان رہے یا نہ رہے، مگر آپ کا مکان ضرور سلامت رہے. یہ محبت کا ایک انداز ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا کامل اکمل ایمان کی علامت ہے کہ ہر امتی حضور سے محبت کرے. کیسی محبت؟ جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ جان سے بڑھ کر. اور سب سے زیادہ عزیز تو اپنی جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مال سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے، اور اپنی جان اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر یہاں جان بھی قربان کرنی ہے. وہ اعلی حضرت کی ربائی ہے بڑی پیاری. اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان کی جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقدی گل مکا دے وہاں، میرا دین بھی تو میرا ایمان بھی تو. سبحان اللہ. اور کسی عاشق رسول نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو
کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کا دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے یا رسول اللہ، میں قرباں یا رسول اللہ، میں قرباں، میری اولاد قرباں، میرا سب کچھ قرباں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اور صحابیات نے قولاً نہیں، فعلاً عملاً ثابت کر کے دکھایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو شاعر کہہ رہا ہے نا محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ، متاع عالم ایجاز سے، دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ ہمیں آقا سے محبت ہے، پدر باپ، مادر، ماں، برادر، بھائی، مال، جان، اولاد، سب سے پیارا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ توبہ میں یہ فرمایا گیا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اللہ فاسقوں کو راہ
نہیں دیتا. وہ اولاد سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، باپ سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، بھائیوں سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، بیویوں سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، خاندان سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا ڈر ہے اس سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت، پسندیدہ مکانات اس سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب جو حضور اقدس سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے مسلمان نہیں. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کیا بات ہے. فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اور بھی اس کی تفسیر پوری پڑھیں، تو ہمارا وہ سیگمنٹ کا محدود ٹائم ہوتا ہے تو پتہ چلے کہ اللہ رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے. دیکھیں صحابیہ نے کتنے انوکھے انداز میں کہا کہ میں اسلام نہیں لائی تھی تو میں چاہتی تھی آپ کا گھر گر جائے، یوں ہو جائے، مگر جب میں اسلام لے آئی تو میری خواہش ہے کسی کا گھر رہے نہ رہے آپ کا گھر سلامت رہے. یعنی اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ جو محبت کے جذبات ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی، سب کے اسلامی لیے بہنوں ہیں. کے لیے، مرد اور و دیکھیں نا خواتین سب کہ کے لیے. بعض اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، کیا کہیں یار، اللہ ہدایت دے، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے، نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہوتے، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم کہاں وہ کہاں. اب اسلامی بہن کو پتا چل گیا کہ یہ ایسی ہے تو کیوں تعلق بنائے، کیوں رشتہ بنائے. معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کرنے والی ہے یا معاذ اللہ ان کا رتبہ کم کرنے والی ہے. اور کم تو کیا کرنا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، کون گھٹائے گا؟ کو اللہ سے لڑ سکتا؟ نہ بالکل. تو یہ اسپیشلی اسلامی بہنوں کے لیے چونکہ پروگرام ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف. کہ اگر کوئی رسول پاک کا گستاخ ہے تو رشتہ داری تعلق قائم نہیں کرنا ہے، تو ختم. اللہ رسول کا ہی نہیں ہے، بھائی سب کا ذکر ہوا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، رسول سے محبت ہونی چاہیے. اور صحابہ نے صحابیات کر کے دکھائی. اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے، یا سیدی روزہ رسول پر حاضر ہونے والے کو لوگ سلام پہنچانے کا کہتے ہیں، بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ طیبہ دے مسافر چلے نے چلے سونے دے ولے، کیا بات. سونے دیاں یاداں پلے نے، سامان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. آئے ہائے. جب بھی کوئی ایسا شخص ملے جو روزہ رسول پر حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، عمرے پر جا رہا ہے، تو اس کو بارگاہ رسالت میں سلام کا کہنا چاہیے. یہ بھی ایک محبت کی بات ہے. اور جس کو یہ کہا جائے اس نے اگر کہا کہ میں پہنچاؤں گا، واجب ہے کہ سلام پہنچائے، لازمی پہنچائے. بالکل پہنچائے. اور اس تعلق سے ایک یمنی عاشق رسول کا واقعہ بھی ہے کہ جب یہ اپنے ملک سے نکل رہے تھے تو لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ کسی عاشق رسول نے آقا کو سلام اور شیخین کریمین کو سلام. آقا کے ساتھ آپ کے یار بھی ہیں صدیق و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی خدمتوں میں سلام. یہ عاشق رسول جب مدینہ پاک پہنچے تو سلام عرض کرنا بھول گئے. اچھا اب جا رہے ہیں مدینے سے مکے کی طرف، احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو یاد آیا سلام تو پہنچایا نہیں. تو اس وقت قافلے روانہ ہوتے تھے، اب تو ٹرینیں، جہاز اور موٹریں اور یوں چل رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اس وقت یہ معاملات نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ آپ ٹھہریں، میرے اونٹ کا خیال رکھیے گا، مجھے کام یاد آ گیا، میں مدینے جا رہا ہوں. کہا کہ بھئی قافلہ روانہ ہو جائے گا پھر رہ جاؤ گے، کہ اگر ایسا ہو تو ساتھ ہی لے جانا میرے اونٹ کو. اچھا مدینہ پاک آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہ آقا فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا، شیخین کریمین آپ کو بھی فلاں نے عاشق رسول نے سلام کہا تھا. اب جب یہ باہر آتے ہیں تو یہ رات ہو گئی. رات، اب کوئی اب ذوالحلیفہ سے شخص آیا کہ قافلہ تو چلا گیا آپ کا. کہتا اچھا چلو مسجد نبوی میں سو گئے، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگہ ہے کیوں. اچھا سو جاؤ، کسی اور قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے. رات کے آخری حصے میں آقا بھی آ گئے، شیخن کریمین بھی آ گئے. سبحان اللہ.
اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، سلام عرض کرے خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، کیا شان ہے، فرمایا ابو الوفا۔ عرض کیا آقا میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا ہو، وفادار۔ وفا والے، سبحان اللہ۔ آقا نے ہاتھ پکڑا اور مکہ مکرمہ میں خاص مسجد الحرام میں پہنچا دیا۔ یہ کہتے ہیں میں مکے میں 8 دن رہا، پھر میرا قافلہ پہنچا، آقا نے پہلے ہی پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ کسی عاشق رسول کا سلام پہنچایا، کیسا کرم ہوا۔ آقا نے دیدار کرا دیا۔ صدیق اکبر کی بھی زیارت ہوتی ہے، فاروق اعظم کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور کنیت بھی مل جاتی ہے، اور آقا خواب میں اٹھا کر وہ مدینے سے مکے پہنچا دیتے ہیں۔ قافلہ تو 8 دن کے بعد آیا۔ کیا بات ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو جب بھی کوئی روضہ رسول پر جائے تو اس کو سلام کا بھی کہنا چاہیے، اور ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا سلام پہنچانا چاہیے، اور نام بنام پہنچائیں۔ کسی نیک کا سلام پہنچاتے پہنچاتے اس کے صدقے ہمارا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ، اس کے استعمال کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے۔ بس اللہ ہماری مدد کرے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، اور اس کو ہم اگر پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک یہ غور کر لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اب وہ آن لائن دوستیاں ہو رہی نا، آن لائن فرینڈ شپ، اور فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ، دوستی شروع۔ اب آگے ہے کون، کیا ہے، نہیں پتا۔ وہ مرد ہے، عورت ہے، اس طرف عورت ہے یا مرد ہے، ادھر کون ہے پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا چکر باز ہے، بدماش ہے، اچکا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کون ہے؟ کڈنیپ کرنے والا ہے، کیا پتا؟ وہی اس کے وہ 99 شکار ہو گئے تو تجھ پر سنچری پوری کرے گا، وہ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں مارے مارے پھرتے ہیں، دوست ایسی بنا لیتے۔ ایک جوتا بھی لینا ہے تو وہ پہن کے دیکھنا ہے، اور دوست ایسی بن جاتا ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جان سکے کون دوستی کے لائق ہے کون نہیں۔ مزید فرماتے ہیں بیوقوف لوگ ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں، 4 دن کے بعد پہ لڑائی کر لیتے ہیں، اس دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر دوست بنائے۔ تو آن لائن دوستی اور یہ جو ہے بچے بڑی آسان، بچے اور بچیاں، میں کچھ عبرت کی باتیں بھی بتانے لگا ہوں۔ تو اس پر سوشل میڈیا پر دوستی کی، ملنے کا بہانہ بنایا، 65,000 روپے چھین لیے، موبائل فون بھی چھین کے بھاگ گیا۔ ہنی ٹریپ بولتے ہیں، کیا؟ ہنی ٹریپ۔ اللہ کی پناہ۔ سوشل میڈیا پر دوستیاں تو استغفر اللہ، بچیاں بھی بعض کیا کہیں بھائی، اور وہ نامحرموں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، اور استغفر اللہ عزت کے مسائل ہو جاتے ہیں، دیگر مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ۔ 15 سالہ لڑکی دوست سے ملنے ملتان پہنچتی ہے، اور وہ لڑکا دھوکہ دے کر فراڈ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ حافظ آباد کی لڑکی سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد لڑکے سے ملنے شجاع آباد ملتان کے قریب پہنچتی ہے، لڑکا اسے دوست کے گھر میں باندھ کر قید کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ لڑکی شور مچاتی ہے، اہل محلہ دروازہ توڑ کر آتے ہیں اور پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں اس کو۔ کراچی کے 18 سالہ نوجوان کی منڈی بہاؤدین میں لڑکی سے سوشل میڈیا پر دوستی ہو گئی، ملنے کے لیے منڈی پہنچتا ہے، وہاں لڑکی کے بھائیوں نے اس کو دیکھ لیا، دوستوں کو بلایا
اس کو قتل کر دیا اور لاش اس کی نہر میں پھینک دی۔ گجرانوالا میں ایک لڑکی نے سیالکوٹ کے 22 سالہ نوجوان سے سوشل میڈیا پر دوستی کی، شادی کر کے بیرون ملک لے جانے کا وعدہ کیا، پھر گھر بلایا، رقم لوٹی، استغفر اللہ، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو سوشل میڈیا کا انجان دوست نہ جانے کون ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ فلاں پارک میں آ جائیں، فلاں ہوٹل پر آ جائیں، فلاں ریسٹورنٹ پر آ جائیں تو عزت بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، جان بھی خطرے میں، اس لیے بہت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ نوجوان بچے اور بچیوں کو ماں باپ وہ سمجھائیں اور پیار سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بچیوں کے بھیج دیں، تو ان کے ہم عمر بچیاں جو ماشاءاللہ شریف پردہ کرتی ہیں، اللہ رسول کو یاد کرنے والی ہیں، وہ خود ان کو سمجھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل ہمارے کے ناظرین، بچوں کی عزت کی بھی حفاظت بالکل ہو، ایسے ہی۔ بالکل۔ بچوں اور بچوں کی عزت ہماری عزت ہے، ہماری اپنی عزت کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ایسے برے معاملات سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی۔ لباس تقوی، کچھ ہم نے پچھلی بار سنا تھا کہ وہ لباس جس کو پہننے کے بعد تکبر نہ آ جائے، اوروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے، اور وہ لباس جس کو پہن کر پردہ ہو، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26۔ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر۔ ایک قول یہ ہے اس سے مراد اچھے اخلاق ہیں، یعنی اچھے اخلاق۔ اب وہ اچھے اخلاق کی جب بات آتی ہے نا تو ذہن میں آتا ہے کہ آگے بڑھ کے ملاقات کرتا ہے، مسکراتا ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ ارے بھائی، اخلاق خلق کی جمع عادت ہے، صحیح۔ اور اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر خوف خدا بھی ہے، اخلاص بھی ہے، عاجزی بھی ہے، باطنی طہارت، تقوی بھی ہے، شرم، حیا، پاک دامنی وغیرہ۔ بےہودہ اور غیر شرعی فیشن کی ایک خرابی یہ ہے کہ طرح طرح کی اخلاقی کمزوریوں کو وہ جنم دیتا ہے۔ جو غیر شرعی فیشن ہے، اسراف، نمود و نمائش، بناوٹ، تصنع، تکبر، دکھلاوا، ریاکاری، شرم و حیا کا فقدان، اور فطرتی اور ایمانی غیرت کی کمی، کردار و سوچ کی خرابی، تو لباس سے تقوی کی چیزیں ساری وہ منافی جا رہی ہیں۔ جو انسان کو اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا کر دے، ایسے فیشن کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لباس سے تقوی حاصل ہو۔ اچھا، لباس تقوی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اس سے مراد پاک دامنی ہے، گناہوں سے بچنا۔ اب بیہودہ فیشن کرنے والے دیکھیں، وہ فیشن، وہ زینت جسے اللہ رسول نے حلال قرار نہیں دیا، تو مسلمان ہے، بحیثیت تو مسلمان اس سے بچنا ہے۔ پھر اس میں گناہوں کا سلسلہ، بے حیائی اور فضول خرچی اور فاسقوں کی مشابہ، نمود و نمائش، فخر و غرور، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، لباس تقوی کے بارے میں ایک قول تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لباس تقوی کے فوائد۔ لباس تقوی فیشنیبل لباس سے کئی درجے بہتر ہے۔ فیشنیبل لباس ظاہر کا لباس، لباس تقوی باطن کا لباس ہے، دل و روح کا لباس ہے۔ ظاہری لباس جسم کو موسمی اثرات، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور لباس تقوی دل کو، روح کو شیطانی چالوں اور حملوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری لباس جسم کی ڈھال ہے، اور لباس تقوی روح و دل کی ڈھال ہے۔ ظاہری لباس کے بغیر انسان کا جسم بے پردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح لباس تقوی کے بغیر انسان کا ایمان بے رونق ہو جاتا ہے، ایمان کی تازگی اور مٹھاس سے وہ محروم رہتا ہے۔ ظاہری لباس جسم کو چھپاتا، موسمی اثرات سے بچاتا، زینت دیتا ہے، اور تقوی والا لباس روح کردار کو سنوارتا، انسان کو شرم و حیا سے مزین کرتا ہے۔ ظاہری لباس چھپانا، بچانا، زینت دینا، یہ کام کرتا ہے،
اور لباس تقوی گناہوں سے بچاتا ہے، حیا سے آراستہ کرتا ہے، کردار کو ستھرا بناتا ہے۔ لباس تقوی کے بغیر دل اور روح کو گناہوں سے بچانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ باتیں تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی، جس کو خلاصتاً پیش کیا گیا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک لباس تقوی نصیب فرمائے۔ سیدی ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ ملا جیون کا تعارف بھی ہو جائے کچھ۔ آپ مفسر قرآن اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، جو کہ مغلیہ شہزادے تھے، بادشاہ تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ عاشق رسول تھے، عاشق اولیاء تھے، تو ان کے آپ استاد ہیں ملا احمد جیون۔ اچھا، والدین بھی ان کے نیک اور دیندار تھے۔ آپ نے 83 سال کی عمر پائی، 83 ایئرس کی ایج پائی، اور 11 ذوالقعدہ 1130 ہجری کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کو ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ علم و عمل والے، حکمت و دانائی والے تھے۔ آپ کو بہت عزت حاصل تھی اورنگزیب کے دربار میں، اور کسی جائز سفارش میں آپ تاخیر نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ سے مل کر گھر جا رہے تھے، بادشاہ محل میں آرام کے لیے جا چکا تھا، تو باہر آپ نے ایک سائل کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے کہنے لگا، میں کوشش کر رہا تھا کہ میری عرضی بادشاہ تک پہنچ جائے، مگر میں پہنچ نہیں سکا، غریب آدمی ہوں میں، ہماری بات کہاں پہنچتی ہے۔ تو آپ نے اس کی جو اپلیکیشن تھی، جو عرضی تھی، جو ریکویسٹ تھی، وہ بادشاہ کے محل میں جا کر اب لے کر پہنچے۔ اورنگزیب عالمگیر کو جا کر آپ نے دی، اور اورنگزیب عالمگیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ علماء کا، صلحاء کا، نیک بندوں کا ادب کرتے، احترام کرتے، اور ادب و احترام کا ایک انداز ہے کہ ان کے لیے قیام کریں، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، انہوں نے مناسب اس پر اپنے آرڈرز جاری کر دی اس اپلیکیشن پر۔ پھر آپ ملا جیون کی طرف اورنگزیب عالمگیر متوجہ ہوا، کہا حضور آپ بلا کسی خیال کے جب چاہیں تشریف لے آیا کریں۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے باہر آئے، اور سائل کو عرضی دے کر آپ واپس آئے۔ تو جائز سفارش جائز ہے، ناجائز سفارش ناجائز ہے۔ تو کسی غریب کا کام ہوتا ہے تو بھی ہمارا کیا جاتا ہے، جائز کام اگر کہنے میں کسی کیا کا حرج ہے؟ ہو، جی بھی ہماری رسائی ہے کسی تک، وہ ایک غریب آدمی نہیں پہنچ پاتا، تو آج کے دور میں جیسے میں اس کو میسج کر دوں کہ بھئی یہ آ رہا ہے غریب، یہ اس کی پکچر ہے، اس کے کام کر دو بھائی، آپ ماشاءاللہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی غریب آدمی حاجت مند ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہم نے خرچ نہیں کیا، اجر و ثواب تو ملے گا اجر و اللہ کی ثواب رحمت ملے سے۔ گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی، بطور ماں اسلام کے احسانات۔ بہت احسانات ہیں اسلام کے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نادانیوں سے بچائے کہ اسلام، استغفر اللہ، جہالت والی باتیں ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، جو گھر میں بٹھا دیا تو یوں کر دیا، اللہ کی پناہ۔ اگر سمجھے جانے تو کتنے احسانات اسلام نے عورت پر کیے ہیں، اور شاید ساری عمر بھی احسانات کا بدلہ نہیں چکا کر ہی نہیں سکے۔ سکتے بھائی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، گویا اس نے جنت کے دروازے کو بوسہ دیا۔ سبحان اور اللہ، دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ماں کو عزت دے رہے ہیں۔ عزت دے رہے ہیں، یعنی ہر مرد جو ہے اس کو اس کی ماں کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ دیکھیں مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا، بیوی کا نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق ہیں، نہیں ہے ایسا نہیں کہا جا رہا، سب سے زیادہ ماں کے۔ اور عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ شوہر کا، ماں کا نہیں ہے۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا سی خبر پٹاخہ پھوٹا ٹک کر کے، امی یہ ہو گیا، اوہ، ارے بھی شوہر سے تو شیئر کرو نا، بھی گھر میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ زیادہ حق ماں کا نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے، شوہر کا حق زیادہ ہے۔ ماں بوڑھی بیچاری، کوئی کشش نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب تو بیچاری وہ بوڑھی کھانستی رہتی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیسے وہ تربیت کی جا رہی ہے۔
ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو اپنی ماں کے نان نفقے کا انتظام کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، مگر ماں مجھے زبان سے تکلیف دیتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا، تم اپنی ماں کا حق ادا کرتے رہو، اللہ پاک کی قسم اگر وہ تمہارا گوشت بھی کاٹ لے اللہ اکبر. اور تم ہنسی خوشی اس سے برداشت بھی کر لو، تب بھی تم اس کا چوتھائی حق بھی ادا نہیں کر سکو گے. اللہ اکبر. کیا تمہیں معلوم نہیں جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے؟ یہ سن کر وہ صاحب بولے، اللہ پاک کی قسم اب میں کبھی بھی اپنی ماں سے کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیں کیسے تربیت کی جا رہی ہے، سبحان اللہ. اور ماں کی کیسے شان و عظمت عظمت، بیان کی جا رہی ہے. شان، مقام دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ رسول پاک کی تربیت، دین اسلام کی تعلیمات نے، اسلام نے ماں کو کتنی عزت دی، عورت کو بحیثیت ماں کتنی عزت دی. لکھا ہے کہ کسی نے حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور میں نے آپ کو نا خواب میں دیکھا، اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کی داڑھی کے اندر نا ہیرے جواہرات ڈائمنڈ آپ کے داڑھی میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے جواب دیا، تو نے سچ کہا، رات میں نے نا اپنی ماں کے اصل میں قدم چومے تھے. واہ کیا بات. اللہ اکبر. حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. بعض اوقات اپنا رخسار زمین پر رکھ کر ماں سے کہتے، میرے رخسار پر اپنا قدم رکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے ماں کے پاؤں دباتے گزاری، جبکہ میرے بھائی نے نماز پڑھتے ہوئے گزاری، نوافل پڑھتے ہوئے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میری رات ان کی رات کا بدلہ ہو. تو ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، اور اسپیشلی ماں کی خدمت، تو یہ باپ کی خدمت سے بڑھ کر ہے. اور پھر دیکھیں کہ نوافل پڑھنے پر یہ بزرگ ترجیح دے رہے ہیں ماں کی خدمت کو. اور بعض لوگ بڑے مذہبی دیندار نظر آتے ہیں، مگر ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے، ان کی خدمت نہیں کر رہے. تو یہ مطلب وہ ایک مناسب نہیں. بالکل اچھی بات نہیں ہے. اور وہ ماں باپ جنت اور دوزخ ہیں بھائی، تو ان سے بنا کر رکھیں. اور اب اسپیشلی عورتیں غور کریں کہ اسلام نے بحیثیت ماں ہمیں کتنی عزت دی. اللہ پاک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس نعمت کی قدر بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. بچوں کی دیکھ بھال جی کے بارے میں جی. فرما رہے تھے. دیکھیں گرمی کی شدت بڑھتی ہے نا، تو ہر انسان کیا جاندار بھی وہ اس سے متاثر تو ہوتے ہیں، اثر لیتے ہیں. اچھا جو بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جتنا جو چھوٹا بچہ ہے اس سے زیادہ متاثر ہوگا. جتنا نازک ہوگا اتنا ہی وہ متاثر جی ہوگا. جی ایسے ہی ایج کم ہوتی تو پھر نازک بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو گرمی دانے نکل آتے ہیں، پنجابی میں پت کہتے ہیں نا، کہتے ہیں. تو گرمی دانے نکل آتے ہیں، ہیٹ ریشز. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو انسانی جسم کے اندر اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ. یقین مانے سر سے لے کر پیر تک اپنے نظام پر غور کرتے رہیں، زندگی گزر جائے گی آپ پہنچ نہیں پائیں گے. دماغ، اس کا کام، یہ بال کیسے اگ رہے ہیں، اور یہ آنکھیں، اس کی پلیسمنٹ، اس کا دیکھنا، دماغ کے اندر کتنی میموریاں. پہلی کلاس یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد آتی ہے. مجھے بھی یاد ہے. حالانکہ اس بات کو شاید 50 سال سے زیادہ ہوگا، یاد ہے. دیکھیں کیا شان ہے. اچھا کانوں کی سماعت کا انداز غور کریں، دانتوں کا دیکھیں، زبان، ہونٹ، ناک، سونگھنے کا نظام، ہوا کا نظام، اور یہ غور کریں بھائی اللہ کا نظام ہے. اچھا خیر، ہمارا جو پسینہ آتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. جب پسینہ پیدا ہوتا ہے تو جو غدود مسام کی نالیوں کا بند ہو جانا ہوتا ہے، تو اب وہ اس سے وہ گرمی دانے نکلتے ہیں. گرمی، دھوپ، حبس ہوتا ہے، نمی والی آب و ہوا آتی ہے، یا پھر کپڑے ہی ایسے پہن لیے، موٹے کپڑے پہن لیے، ہوا نہیں لگتی اس میں. ہوا نہیں لگتی، کوئی گاڑا لوشن، کوئی کریم یوز کی، تو اس وجہ سے دانے نکل آتے ہیں. خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، مگر خارش اور سوئیاں چبھتی.
ٹھیک ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے تو بچے بے چین ہوتے ہیں، روتے ہیں، والدین کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو بچوں کو گرمی دانوں سے نجات دلائیں، اس کے لیے وہ آپ ان کو ٹھنڈی جگہ پر، خشک جگہ اور ہوادار جگہ پر رکھیں. دن میں 2 سے 3 بار وہ ٹھنڈے پانی سے نہلائیں. ٹھنڈے پانی سے مراد یہ نہیں کہ برف فریج کے والا پانی سے نہلا دیں نارمل اس جو کو، پانی ٹھنڈا نارمل جو ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اس میں صابن کا استعمال نہیں کرنا، ویسے پانی سے ٹھنڈک کے لیے. تو اگر صابن یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے گرمی دانے کی جو خارش ہے نا وہ بڑھ جائے. اچھا، نیم کے پتے جو ہیں وہ ڈال کر پانی کو گرم کریں، پانی کو پھر ٹھنڈا کر کے نارمل کر کے بچوں کو نہلائیں، تو گرمی دانوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی. گرمی دانے ہوں تو بچوں کو کاٹن کا لباس یوز کروائیں، سوتی لباس، اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں جس میں ہوا لگے. اچھا، دن رات بچوں کو جتنا ممکن ہو ٹھنڈی اور کھلی جگہ پر سلائیں. آپ سنا وینٹیلیشن ہو، ہوا کے آنے جانے کا پورا ایک نظام ہو. اچھا، گرمی دانوں کو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ختم کرنے کے لیے گھر پر کھیرے کا گاڑھا سا پیسٹ بنائیں، دن میں 2-3 مرتبہ لگائیں. بچے سکون بھی محسوس کریں گے اور گرمی دانے بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا، کھیرے کا پیسٹ کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ بھی عرض کیا جاتا ہے. ایک کھیرے کو مختلف ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد پیس کر گاڑھا پیسٹ بنائیں اور جہاں جہاں گرمی دانے ہیں 5 سے 10 منٹ لگائیں، انشاءاللہ وہ بہتری ہو جائے گی دن میں 2-3 مرتبہ. اللہ کی شان ہے. کھیرے آپ کھیرا کھائیں، بڑے بھی کھائیں، اس کا جوس بنا کر پئیں، آپ کو تسکین ملے گی. آپ کی جو بہت ساری پیشاب کی بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے اللہ کے رحمت سے. پیشاب میں جلن اور اس طرح بالکل سکون ملتا ہے. اچھا، 1 چمچ ملتانی مٹی لیں، پانی میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں. اس پیسٹ کو ڈیلی 1 بار لگایا جائے، اس سے بھی گرمی دانوں سے نجات ملے گی. اچھا، تازہ نکالا ہوا ایلو ویرا کا جیل جو ہے، جی ایلو ویرا جیل جو ہے یہ 5 سے 10 منٹ متاثرہ جگہ پر لگائیں، پانی سے دھو لیں. روزانہ 1 بار یہ عمل کریں، اس سے بھی گرمی دانوں سے نجات ملے گی. بچوں کے بدن پر پابندی سے گرمی دانوں کا ہلکا سا کوئی اچھا پاؤڈر جو ملتا ہے بازار سے اسے وہ لگا دیں، ہوادار جگہ پر بچوں کو رکھیں. اچھا، گرمی دانوں کو اور بھی گھریلو پاؤڈر بنانے کا بھی طریقہ ہے، لیکن خیر کافی طریقے عرض کیے گئے ہیں، بس وہ احتیاط کریں. اور گرمی دانے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کے اندر پیپ بھی پڑ سکتی ہے اور اس کا زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے، پھنسیاں بن سکتی ہیں، پھوڑے بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کی حاجت. بچوں کو نہلاتے رہیں، جو طریقہ بتایا اس کے جی، مطابق اس کے کوشش مطابق کرتے ہیں. کریں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ اپنے سوالات، تاثرات شامل کرنا چاہیں تو آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316882625. ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کو، آپ کے تاثرات کو انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہے پے کر شرم و حیا، پابند شریعت